السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحقرن من المعروف شیئا، رواہ مسلم۔ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود پاک پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی کی ان گنت نعمتیں، لامحدود نعمتیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں کہ ہم گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے، شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ایک شخص کروڑ روپے، 10 کروڑ، ارب، خرب، جتنے پیسے گننا چاہے گن سکتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں کتنی ہوگی کہ یوں فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو ہم گن بھی نہیں سکتے، اور شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بہت سی تو وہ نعمتیں عطا فرمائی ہے جو پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔ پہلے زمانے سے مراد بہت پہلے کی بات نہیں کر رہا، یہ ابھی 100، 150، 200 سال پہلے جو بادشاہ گزرے ان کا بھی تذکرہ میں آپ کو کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایک عام انسان کو، ابھی کے ایک عام انسان کو اللہ نے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہے جو پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں فرمائی تھی۔
ہم تو اللہ کا جتنا شکریہ ادا کریں، جتنا الحمدللہ پڑھیں، اتنا کم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں. الحمدللہ، 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 یہ پڑھتے رہیں. اگر ہم شکریہ ادا کرتے رہیں گے، اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے رہیں گے، بڑھوتری فرماتے رہیں گے. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ نعمتوں میں اضافہ ہو جائے، بڑھوتری ہو جائے. اب کیا کریں؟ فرمایا کہ شکوے شکایت نہ کریں، شکریہ ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم شکریہ ادا کرتے چلے جائیں گے، اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے چلے جائیں گے. جن لوگوں کی زبانوں پر الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ اور وہ زبانی اور عملی شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں میں اضافہ فرمایا اور بڑھوتری فرمائی. اور اے سے زیڈ تک جتنے اللہ والوں سے ملاقات ہوئی، یا جتنے اللہ والوں کے بارے میں نے پڑھا، یا مجھے جتنے اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، میں نے ہر ایک کو شکریہ ادا کرتے دیکھا. الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دیا ہے. اگر وہ میرے اعمال کے مطابق مجھے دیتا تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، کیونکہ میری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے. لیکن اکثر لوگ ہر بار مندی ہے، مندی ہے، مندی ہے، حالانکہ کروڑوں کے مالک ہے اور زبان پر یہ بات ہے کہ مندی ہے. ایک بزرگ کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگے کہ گزشتہ کل 1 بھی روپیے کا بزنس نہیں ہوا. حضرت نے کہا کہ آپ کو تو اللہ نے بہت نوازا ہے اور آپ کا تو بڑا کام کاج ہے. تو وہ اس 1 دن پہلے کتنے کا بزنس ہوا تھا، اور اس سے 1 دن پہلے، اور سیزن میں کہ وہ جب زیادہ بزنس ہوتا ہے جب کسی سے نہیں کہتے آپ، جب کم ہوتا ہے جب سب سے کہتے ہیں. ہمیں بھی شکوے شکایت کی عادت ہو چکی ہے، حالانکہ اللہ کے عاشق شکوے شکایت نہیں کرتے. وہ تو یہ بھی نہیں کہتے کہ گرمی بہت ہے تو اپریل مئی میں ٹھنڈی لگے گی. گرمی لگے گی نا، گرمی کی سیزن میں گرمی لگے. وہ دسمبر اور جنوری میں ٹھنڈی لگی تھی، وہ ٹھنڈی کی سیزن تھی. وہ ہمارے تذکرہ کرنے سے، ہمارے مذاکرہ کرنے سے کوئی گرمی کم نہیں ہو جانے والی. ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ شکر کرو صرف گرمی ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو آگ والے ہیں. اعمال تو ایسے ہے کہ خدا آسمان سے آگ برساوے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ صرف گرمی ہے. ایسی گرمی میں ہم اللہ سے دعا ضرور کریں کہ اللہ قیامت کے دن مجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. اللہ یہ اپریل میں کی 40 سے 50 کے قریب کی ڈگری کی گرمی یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. دوپہر میں 12 بجے کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ ہم اتنے کمزور ہیں، ہم جہنم کی آگ کہاں برداشت کر سکتے ہیں. اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا، جنت میں دخول اولی عطا فرما. اللہم اجرنی من النار. فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی سے 7 مرتبہ پڑھ لیں اللہم اجرنی من النار. خلاصہ یہ کہ پیارے اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجئے، دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دیجئے. ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تو دعائیں قبول کرتا ہے. ابھی موقع ہے. مرنے کے بعد تو ہم بہت تمنا کریں گے، لیکن اس وقت کا مانگنا معتبر نہیں ہوگا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. آج موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم خوب دل کھول کے اللہ سے مانگے، چلتے پھرتے اللہ سے مانگے، اور اس بات کا استحضار رکھے کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا. ہاں جو یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی یا نہیں ہوتی، وہ سن لے. حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں.
اب ہمارا گمان اللہ کے ساتھ ایسا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم تو بڑے گنہگار ہیں، تو پھر ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور بھائی ہم اگرچہ گنہگار ہیں، چاہے کتنے بڑے گنہگار ہو، کتنے بڑے پاپی ہوں، کتنے بڑے مجرم ہوں، لیکن اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے، اور وہ رحمان ہے، اور وہ رحیم ہے، اور وہ کریم ہے۔ ہم دعا کریں گے اللہ ضرور قبول کریں گے، ہم طے کریں کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اللہ والوں کو دیکھا کہ وہ شکریہ بہت ادا کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی شکریہ ادا کریں۔ کیا ہمارے پاس جو ہیں یہ ہماری حیثیت سے بڑھ کے نہیں؟ یہ ہماری اوقات سے بڑھ کے نہیں؟ کہ آنکھ اللہ کی نعمت نہیں؟ اگر ابھی دونوں آنکھ لے لیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زبان بند کر دیں کیا کر سکتے ہیں؟ ہاتھ اور پیر میں لکھوا لگا دیں اور فالج لگا دیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی ہارٹ میں تکلیف دے دیں اور 2-3 اٹیک آ جائیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی آئی سی یو روم میں پہنچا دے تو اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ ابھی سانس روک دے، انسان ایک دن میں 48,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، 48,000 مرتبہ، 24,000 مرتبہ سانس اندر جاتی ہے، 24,000 مرتبہ سانس باہر آتی ہے۔ یہ 24,000 مرتبہ سانس کا اندر جانا، یہ 24,000 مرتبہ سانس کا باہر جانا، یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ ابھی جو بیان شروع ہوا 5-7 منٹ ہوئی، کتنی مرتبہ سانس لے لی، کیا احساس ہوا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے؟ ان سے پوچھو جن کو سانس کی تکلیف ہے، ان سے پوچھو جن کو شوگر کی بیماری ہے، ان کو پوچھو جن کو پریشر کی بیماری ہے۔ ابھی ایک ایسے شخص کو دیکھ کر آیا جن کو 10 سال سے لکھوا لگا ہوا ہے، اور ہمارے ہاتھ اور پیر صحیح سالم کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کیا صرف پیسہ ہی اللہ کی نعمت ہے؟ کیا صرف ایسی ہی اللہ کی نعمت ہے؟ وقت میں ناشتہ مل جاتا ہے، اور لاک ڈاؤن میں بھی دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا وہ پروردگار ہمیں کھلاتا ہے۔ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ لاک ڈاؤن ہوا تو کیا ہمارے رزق کے دروازے بند ہو گئے؟ یاد رکھنا ہماری مقدر کی روزی خدا ہمیں پہنچا کے رہے گا۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، اے انسان تو کیوں پریشان ہے؟ ہیرے موتی کے چکر میں اڑا جا آسماں میں، یا پھر لگا ہوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر۔ جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہمیں مل کے رہے گا۔ ایک گھر میں شوکیش میں شو پیس رکھا ہوا تھا، خوبصورت پتھر، 2 سال سے تقریباً رکھا ہوا تھا۔ وہ گھر میں پنچھی لگا رہے تھے، وہ پنچھی لگاتے لگاتے وہ پتھر پہ لگی اور وہ نیچے گرا۔ جب وہ نیچے گرا اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کے اندر سے کیڑا نکلا۔ آپ بتاؤ یہ کیڑے کو رزق کون پہنچاتا تھا؟ یہ کیڑے کو پانی کون پہنچاتا تھا؟ یہ پتھر کے اندر کون کھلاتا تھا؟ ارے وہ شیر کو شیر کا رزق دیتا ہے، لومڑی کو لومڑی کا رزق دیتا ہے، بکری کو بکری کا رزق دیتا ہے۔ کیا وہ شیر کو سبزی کھلاتا ہے؟ نہ، وہ گوشت کھلاتا ہے۔ اور بکرے کو کیا وہ گوشت کھلاتا ہے؟ وہ سبزی کھلاتا ہے۔ جس کی جیسی خوراک اللہ اس کو ویسا رزق پہنچا رہا ہے۔ پرندے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں، تو کیا خدا اشرف المخلوقات کو نہیں کھلائے گا؟ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ پالنہار ہے۔ ساری دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ ساری دنیا کے جانوروں کو کون کھلا رہا ہے؟ ساری دنیا کے انسانوں کو کون کھلا رہا ہے؟ مالداروں کو بھی کھلا رہا ہے، درمیانی طبقے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، غریبوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ اور کتنے مالدار وہ ہیں؟
کہ وہ اخبار میں ایڈ دیتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں 2 روٹی کھلا دے تو اس کو اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہے. کیا بات ہے؟ بیماریاں ایسی لگی ہوئی ہیں کہ ڈاکٹروں نے کھانے سے منع کر دیا ہے اور لیکوڈ پر جو ہے ان کی زندگی گزر رہی ہے. 2 روٹی 2 بوٹی کھانے کے محتاج ہو چکے ہیں. کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ان کے مقدر میں ابھی لیکوڈ لکھا ہوا ہے، وہ کروڑوں پتی ہونے کے باوجود گوشت نہیں کھا سکتے. دنیا میں کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جو کروڑوں پتی ہے لیکن گوشت ان کے مقدر میں ہے ہی نہیں، اور کتنے غریب ایسے ہیں جن کے گھروں میں لوگ صدقے کا گوشت پہنچاتے اور اللہ انہیں گوشت کھلاتا ہے. وہ تو خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ رازق ہیں. اس اللہ کو پہچانو، اس اللہ کے ہو جاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے بس کی محنت نہ کریں، ہم اپنے بس کی کوشش نہ کریں، نہ 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 نہ، یہ نہیں کہتا. اپنے بس کی محنت کریں. آپ کہیں گے کہ اللہ تو پرندوں کو بھی کھلاتا ہے، بے شک کھلاتا ہے، لیکن دیکھنا پرندے جاتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں. ہمیں اپنے بس کی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اتنی بھی محنت نہیں کہ نمازیں ہی چھوٹ جائیں، اللہ کے دین سے غافل ہو جائے، جماعت چھوٹ جائے، جھوٹ بولنے لگے. مقدر کی روزی ہر حال میں ملے گی، پھر ہم کیوں اسے جھوٹ بول کر لیں، پھر کیوں ہم اسے سود کے طریقے پر لیں، پھر کیوں ہم اسے حرام کے طریقے پر لیں. جب اللہ دینے کے لیے تیار ہے تو ہم حلال طریقہ اختیار کریں. یہ تو ہمارا امتحان ہے کہ تم حلال سے لے رہے ہو یا حرام سے لے رہے ہو. اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ ہم حرام طریقے کو اختیار کریں، ورنہ یاد رکھنا ہماری نسلیں ہمیں بخشے گی نہیں. اگر گھر میں 1 روپیہ حرام کا آ گیا اور اس پر سے پیسے بنتے گئے اور نسلیں وہ کھاتی رہی، قبر میں ہمارا حال بحال ہو جائے گا اور ہم پریشان حال ہو جائیں گے. اس لیے میرا عزیزو، سود سے بچو. فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. خلاصہ یہ کہ اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ دینے کا اہتمام کریں اور سود سے اپنے آپ کو بچائیں. سود کی بو سے بھی بچائیں، سود لینے سے بھی بچیں، سود دینے سے بھی بچیں. ویاج سے بچیں. ہم بہت دور بھاگے. 2 گناہ بہت خطرناک ہے. یوں سمجھو کہ اتنے خطرناک اور اتنے زبردست ہے کہ یہ 2 گناہ میں جو مبتلا ہے ان کو اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور اللہ کے ساتھ جنگ ہو تو کوئی بچ سکتا ہے کیا؟ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے. وہ شیطان بتاتا ہے کہ سود میں تجھے اتنا فائدہ ہو جائے گا اور جلدی تو مالدار اور کروڑ پتی ہو جائے گا. نا، یہ بہت زبردست کھڈا ہے، بہت گہری کھائی ہے اور اس میں گرنے والا جلدی اٹھتا نہیں ہے. اللہ ایسے ناراض ہوتے. سود سے بچو. آپ کہیں گے کہ 10,000 روپے سود پر دیے تو 12,000 آ رہے، اور صدقہ اگر 10,000 تھے ہمارے پاس اور 2,000 روپے صدقہ اگر کر دیا تو 8,000 روپے بچ رہے. اور قرآن تو یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے. اور ظاہر کی آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ سود میں 10 کے 12 ہو رہے اور صدقے میں 10 کے 8 ہو رہے. ارے اپنی عقل کا استعمال نہ کر. سود میں تجھے 10 کے 12 ہوتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تیرا کام 20 کا کر دے گا تو 8,000 کے لیے مارا پھرے گا. کیا وہ بھول گیا؟ ساری دنیا کا وہ مالک ہے، کیا اس کی قدرت اور اس کی طاقت کو بھول گیا؟ اور صدقات میں 10 کے 8 تو ہوں گے، اور اگر اللہ نے کام 5 میں کر دیا تو 3,000 بچ جائیں گے. کیا ہم وہ بھول گئے؟
صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. ایک بزرگ فرماتے ہیں 2 آدمی کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا. ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے کوئی نہیں ملا. اور ایک وہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا بھی مجھے کوئی نہیں ملا. ہمیں چاہیے کہ ہم صدقے کا اہتمام کریں، کوشش کریں للہ رقم نکالیں، اللہ کے لیے نکالیں، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں. شیطان ڈراتا ہے، گھبراتا ہے. ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، سخی بنے. سخی اللہ کو پسند ہے. شیطان بخیل سے نہیں ڈرتا، شیطان سخی سے ڈرتا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو سخاوت کرتا ہے اور دوسری طرف نماز نہیں پڑھتا اور سوچتا ہے سخی اللہ کو بہت پسند ہے تو بے نمازی اللہ کو بہت ناپسند ہے. وہ بھول گیا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. سخاوت بھی کرنی ہے اور دین پر بھی چلنا ہے. ایک شخص تراویح پڑھے اور روزہ نہ رکھے. میں تراویح پڑھ رہا ہوں، تراویح اللہ کو بہت پسند ہے تو روزہ بھی تو اللہ کو بہت پسند ہے، روزہ بھی تو فرض ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ایک شخص کو دیکھا، ان کی 8,000 تنخواہ تھی اور گھر میں 7 لوگ کھانے والے، تنخواہ 8,000. اس کے باوجود جب ان کو تنخواہ ملتی اس میں سے 80 روپے وہ اللہ کے لیے نکالتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا جذبہ ہے. 1000 پہ 10 روپے اللہ کے لیے نکالے جا رہے ہیں. میں نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے یوں کہا کہ مولانا آج تک الحمدللہ خلاصہ یہ کہ کسی سے قرض لینے کی نوبت نہیں آئی. ایک دکان میں جانا ہوا، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا بات ہے، گراکی نہیں ہے؟ کہنے لگے نا 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 بہت گراکی ہے، پوری مارکیٹ والے ہم پہ حسد کرتے ہیں، ہمیں کچھ وظیفہ بتاؤ پڑھنے کے لیے. وہ صبح اتنے گراک آتے ہیں، مغرب میں تو دکان بند کر دیتا ہوں. میں نے کہا کہاں سے آتے ہیں گراک؟ گراکی تو نظر نہیں آ رہی. چھتیس گڑھ سے آتے ہیں، ممبئی سے آتے ہیں، ناندیڑ سے آتے ہیں. اور فٹافٹ جو بولنا شروع کیا انہوں نے اور بولے کہ مندی خلاصہ یہ ہے کہ نہ ہمارے باپ دادا کو لگی، نہ ہم کو لگے گی، اور انشاءاللہ نہ ہماری نسلوں کو لگے گی. بھائی وہ کیسے؟ کہنے لگے باپ دادا کے زمانے سے ایک چیز بیچنے پر، ایک کپڑا بیچنے پر 25 پیسے نکالتے تھے اور ہول سیل کا بڑا کاروبار تو کتنے پیسے نکلتے تھے مہینے میں. اور آج تو مولانا کیسے گنتی کریں؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ بولے روزانہ 500 روپے کے قریب للہ نکال دیتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں دیکھتا ہوں ان کو جو تہجد گزار ہے، اشراق پڑھنے والے، چاش پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، لیکن وہ جو ہے تھوڑا ان کا پیسے کے معاملے میں ہاتھ کھینچا ہوا ہے. کچھ رقم ان کو دے دیتا ہوں، کچھ اماموں کو دے دیتا ہوں، کچھ مؤذن کو دے دیتا ہوں. میں نے کہا اللہ اکبر، تو صحیح چیز نکال رہا ہے. خدا کتنی اچھی جگہ تیرا پیسہ لگوا رہا ہے اور کتنے اچھے دیندار لوگ تیرا پیسہ کھا رہے. وہ یوں کہنے لگے مولانا اللہ کو پارٹنر بنایا ہے تو ہمارے یہاں مندی کہاں سے آ سکتی؟ خدا کے دربار میں مندی ہے ہی نہیں، تیزی ہے. ہمارے یہاں ایک شخص تھے، وہ بہت حالات میں 25-30 لاکھ کے قرضے میں. کچھ وقت پہلے انہوں نے دکان شروع کی، بہت پبلک آنا شروع ہو گئی، بہت لوگ اکٹھا ہو گئے، آنا شروع ہو گئے، دکان اچھی چلنے لگی، یعنی دکان چلنے لگی. خلاصہ یہ میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے مولانا 1000 پہ 10 روپے اللہ کے لیے نکالتا ہوں. 1000 پہ 10 روپے جو میرا بزنس ہوتا ہے نا، 1000 پہ 10 روپے اللہ کے لیے نکالتا ہوں. وہ یہ کہنے لگے. اللہ اکبر کبیر. سعودی عرب میں ایک چکن ایک شخص بیچتے ہیں، اس کا نام ہے البیک چکن. بڑی فیمس ہے اور بڑی جو ہے وہ مشہور ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے وہ کھائی ہوگی. جب اس کے مالک کا انتقال ہوا، غریبوں کا ایک بہت بڑا مجمع ان کے گھروں پر پہنچ گیا اور بچوں سے کہا کہ آپ کے ابا ہمیں یہ دیتے تھے، ہر مہینے یہ دیتے تھے، ہر مہینے یہ دیتے تھے. اور باپ تو کیسا مخلص آدمی، کسی کو پتا تک نہیں کہ وہ باپ کیسا خرچ کر رہا ہے اور کیسی جو ہے وہ سخاوت کر رہا ہے. تو گھر والوں سے کچھ معلوم کیا گیا تو پتا چلا بچوں کو کہ آپ کے ابا البیک کے ایک چکن کے ایک ڈبے پر 1 ریال نکالتے تھے.
اللہ اکبر. بچوں نے کہا ابا 1 ریال نکالتے تھے، اب سے ہم 2 ریال نکالیں گے. اور پوچھو سعودی جو جا چکے ان سے، جہاں بھی ان کی دکان کھلتی وہی مجمع ہو جاتا، وہی کراؤڈ ہو جاتا، وہی پبلک ہو جاتی. اللہ کے نام پر لگانا سیکھو، اللہ کے نام پر نکالنا سیکھو. میں ان عورتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جن کو خرچی 5,000 ملتی ہے، 10,000 ملتی ہے، 15,000 ملتی ہے، جب ہمیں پیسہ ہاتھ میں ملے، ہم میں سے کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، جب پیسہ تنخواہ ملے تو ہم کیا کریں کہ بسم اللہ بول کر لیں. اور 10 ملتے ہو تو یہ نہ سوچے کہ 12 ہو جائیں، 12 ملتے ہو تو یہ نہ سوچے کہ 15 ہو جائیں، کیونکہ جس کو 5,000 ملتے وہ بھی پریشان ہے، جس کو 50,000 ملتے وہ بھی پریشان ہے، شو روم میں جو روزانہ 5 لاکھ کماتے وہ بھی پریشان ہے، اور جن کے بڑے بڑے شو روم ہیں اور مہینے میں 5 کروڑ آ رہے وہ بھی پریشان ہے. اس کا مطلب پریشانی پیسے سے دور نہیں ہوتی. اب کیا کریں؟ کہا اس میں برکت نہیں اس لیے پریشان ہے، برکت آ جائے گی زندگی میں خوشیاں آ جائے گی. اس لیے یوں فرمایا کہ ہم اللہ سے دعا یہ کرے، پہلے تو بسم اللہ بول کے پیسہ لے. ایک قاری صاحب کے ساتھ میں ایک بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے قاری صاحب کو ڈانٹنا شروع کیا. وہ صاحب کشف بزرگ تھے، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت باجی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ہمارے شیخ محترم حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمت اللہ علیہ سے بڑی گہری دوستی تھی اور حضرت سے بڑی محبت اور بڑی عقیدت رکھتے تھے. دونوں حضرات کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے اور دنیا کو اللہ دونوں حضرات کا نعم البدل عطا فرمائے، اور ان کی برکت سے اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے. تو باجی کو کشف بہت ہوتا تھا رحمت اللہ علیہ. وہ قاری صاحب سے کہنے لگے، قاری صاحب بے برکتی کی شکایت کرتے ہو اور جب تنخواہ ملتی ہے اس وقت بسم اللہ کیوں نہیں بولتے ہو، پھر بے برکتی کی شکایت کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس وقت احساس ہوا کہ باجی رحمت اللہ کی علیہ نے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سکھا دیا. یہ جو دکان پر بیٹھنے والے ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، ان سے یہ عاجز کہنا چاہتا ہے جب آپ کو پیسے ملے آپ نیت کریں، آپ جو ہے بسم اللہ بول کر لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان پیسوں میں برکت ڈال دیجئے. میں مستورات سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کو خرچی ملے 8,000 10,000، آپ بسم اللہ بول کر لیں اور جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ 8,000 میں 10,000 میں 15,000 میں آپ جو ہے برکتیں ڈال دیجئے. اللہ تعالیٰ جب برکتیں ڈال دیں گے تو پھر جو ہے ہمارا کام بن جائے گا. اور آپ اپنے شوہر سے مشورہ کریں، 1,000 پہ 10 روپے اللہ کے لیے نکالیں. آپ کو 10,000 ملے تو 100 روپے آپ جو ہے اللہ کے لیے نکالیں. اگر آپ کے شوہر اجازت دے دے آپ نکالنا شروع کر دیں. اور دکانداروں سے میں کہنا چاہتا ہوں رات میں حساب کریں کتنے کا بزنس ہوا. 10,000 کا ہوا تو 100 روپے اللہ کے لیے نکال دے. نفع کی بات نہیں کر رہا، بزنس پر. پورے مہینے میں دیکھ لیں 5 لاکھ کا جو ہے اگر بزنس ہوا ہے تو اس پر کتنے پیسے نکالنے چاہیے وہ حساب کر کے پیسے نکال لیں. ایک امام صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے مولانا آپ 1,000 پہ 10 روپے کی بات کرتے ہو، میں تو جو ہے نا 3,000 تنخواہ تھی تو 200 روپے اللہ کے لیے نکالتا تھا، پھر 5,000 تنخواہ ہوئی تو میں 300 روپے اللہ کے لیے نکالتا تھا. امام صاحب کہنے لگے آج میری 6,000 روپے تنخواہ ہے اور اس میں سے میں 500 روپے اللہ کے لیے نکالتا ہوں. ان کے جذبات کو سلام. جنید جمشید رحمت اللہ علیہ، کل حضرت کے بارے میں سنایا تھا آپ کو، اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی طرح اللہ ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی اور اللہ کی طرف لوٹ آنے کی اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے. تو جنید جمشید رحمت اللہ علیہ نے جب بزنس شروع کیا، جے جنید جمشید تقریباً نام طے ہوا. اپنے پارٹنر سے یوں فرمایا کہ ہم 2 نہیں ہم 3 پارٹنر ہیں، ہم 2 اور تیسرا اللہ. فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے 100 برانچیں ہو گئی. کیا اللہ کو پارٹنر بناؤ گے غریب ہو جاؤ گے؟ کیا مندی آ جائے گی؟ ارے اللہ کے وہاں تیزی ہے، تیزی ہو جائے گی. اللہ کے نام پر لگانا سیکھو. کچھ وقت پہلے قریب میں ایک دکان تھی،
وہ 1000 پہ 10 روپے اللہ کے لیے نکالتے تھے، اور جو مال خریدتے تھے اس پر 1000 پر 5 روپے اللہ کے لیے نکالتے تھے. ان کے جذبات کو سلام، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرا عزیزو، میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، اس غریب کی داستان بھی میں نے آپ کو سنائی. 8000 تنخواہ ہے، 8000، 7 لوگ گھر میں کھانے والے، اور 8000 پر 80 روپے اللہ کے لیے نکال رہے. یہ للہ رقم نکالنی ہے، للہ. اس میں سے آپ جماعت کو دعوت بھی دے سکتے ہو، للہ رقم ہے، للہ رقم ہے. آپ مسجد میں دے سکتے ہو، للہ رقم ہے. آپ کسی کو ہدیہ دے سکتے ہو. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوشش کرو کچھ نہ کچھ درجے میں اللہ کو پارٹنر بناؤ. جنہوں نے بھی بنایا ہے اللہ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. اللہ کے یہاں مندی نہیں ہے، اللہ کے یہاں تیزی ہے. اور سود جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. سود کا ایک ایک روپیہ یہ بہت خطرناک ہے. سود سے اپنے آپ کو بچاؤ. جو سود میں گرے ہیں ان کا ایسا انجام ہوا ہے کہ وہ سالوں سال تک نکلنے کا سود سے ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا. وہ نیچے ہی جاتے جا رہے ہیں، نیچے ہی جاتے جا رہے ہیں، نیچے ہی جاتے جا رہے ہیں، اور ان کو زندگی سے اب موت اچھی لگنے لگی ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے سود سے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میں سے تو کوئی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. اگر کوئی ہو تو بڑا صلاۃ توبہ پڑھے، خوب روئے اللہ کے سامنے، خوب تڑپے اور خوب اللہ کو منائے، اور جلد از جلد یہ سود سے نکلے. اگر اپنا گھر بیچ کے نکل سکتے ہو گھر بیچ کے نکل جاؤ سود سے، اور اگر اپنی دکان بیچ کے نکل سکتے ہو دکان بیچ کے نکل جاؤ. لیکن سود کے چکر میں نہ پڑو، یہ ایسا گرائے گا. یہ دنیا میں بھی ذلت کے ملنے کا بڑا خطرہ ہے، اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اللہ کے ساتھ جنگ ہو تو ہم کہاں کے رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. سود سے بہت بچو، سود کے سائے سے بھی بچو، اور جو سود میں مبتلا ہے ان کو سمجھاؤ اور ان کے لیے دعا کرو. خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں. یہ نہ سوچنا لاک ڈاؤن میں رزق بنے، وہ جب دینا چاہے گا ایک ساتھ دے دے گا. وہ قادر ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. وہ مقدر کی روزی پہنچا کر ہی رہے گا. خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں. اے انسان تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں. اڑا جا آسماں میں یا پھر لگا ہوتا سمندر میں. تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. جو مقدر میں لکھا ہوگا وہ چل کر بھی آئے گا، اور جو مقدر میں نہیں لکھا ہوگا وہ آ کر بھی چلا جائے گا. یہاں سے آگے انشاءاللہ آئندہ کل بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیں، دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم ثبت قدمي يوم تزل فيه الأقدام. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقنا اتباعك واتباع رسولك وعملا بكتابك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم
وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء وحلالا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ جی ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہو جاتی ہے اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، جو گناہ ہو گئے جو لغزشیں ہو گئی اللہ معاف فرما. آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں، پختہ عزائم کرتے ہیں. اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما. ہمارا جی چاہے نہ چاہے اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا، ہمارا جی چاہے نہ چاہے ہمیں جو ہے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا جی چاہے نہ چاہے ہمیں نیکی کے کاموں میں لگا دے. اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اور آپ کو راضی کرنا یہ زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ ہم سب کو برکت والی حلال روزی عطا فرما. اے اللہ ہمیں برکت والی حلال روزی عطا فرما، ہمیں کسی کا قرض دار اور محتاج نہ بنا. اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اور آپ کو راضی کرنا یہ زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے مقبول اور اپنے محبوب اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما، ہماری نسلوں میں تیرے اولیاء عطا فرما. پیارے اللہ ہمیں سید المتقین بنا، سید العارفین بنا، سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے فرما. تیرے راستے میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. بس زندگی کے جو لمحات باقی ہے ایک ایک سیکنڈ کی اور ایک ایک گھڑی کی اور ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان آنے والا ہے، اچھا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، افطاری سے پہلے خوب جم کے دعائیں کرنے کی، قرآن شریف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی، تیرے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. پوری زندگی رمضان جیسی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب ہمارا موت کا وقت ہو، جب ہمارے زندگی کا آخری دن ہو، آخری گھڑیاں ہو، آخری لمحے ہو، اے اللہ اس وقت ہماری بطور خاص مدد فرما. موت کے وقت زبان پہ کلمہ طیب جاری فرما، اور دل میں آپ کی یاد ہو، زبان پہ کلمہ طیب ہو، اور اس حال میں ہم آپ کے دربار میں آ رہے ہو کہ آپ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہو اور ہم آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو. اے اللہ ایسی قابل رشک موت عطا فرما. ہماری قبر کو نور سے منور فرما، منکر نکیر کے سوالات آسان فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ فرما، پل صراط پر سے آسانی سے گزرنا طے فرما، حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، جنت میں تاجدار مدینہ کا پڑوس عطا فرما، اور بار بار آپ کا دیدار عطا فرما. شعبان میں ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو وہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. غفلت سے، گناہوں سے، موبائل کے غلط استعمال سے اللہ ہمیں بچا، سود سے ہمیں بچا، جھوٹ سے ہمیں بچا، دھوکے سے ہمیں بچا، عیب بتائے بغیر مال بیچنے سے ہمیں بچا. اللہ ہمیں برکت والی حلال روزی عطا فرما. اللہ ہمیں برکت والی حلال روزی عطا فرما. ہم سب پر اپنا فضل فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کی غیب سے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو قید و بند میں محبوس ہے انہیں رہائی عطا فرما. یہ لاک ڈاؤن میں ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو پریشان ہے، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما، اپنے خزانے غیب سے ان کی کفالت فرما. اللہ ان کو بھرپور عطا فرما. اے اللہ ہماری آج کی مجلس کو قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما. پیارے اللہ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. بار بار حرمین شریفین کی
مقبول حاضری عطا فرما، مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لینے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ آئندہ کل بھی جو ہے وہ 10 بجے رات میں انشاءاللہ مجلس شروع ہوگی، اور آج آپ جس پر سن رہے ہو مکسلر پر، اسی پر انشاءاللہ جب تک لاک ڈاؤن رہے گا آپ روزانہ جو ہے انشاءاللہ اس پر سن سکو گے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔